سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان لا يجتمعان في منافق حسن سمت ولا فقه في الدين۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائيا أبلغته۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغون من أمة السلام۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور عزیز مسلمان بھائیوں بہنوں، گزشتہ جمعۃ المبارک سے پیوست موضوع قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین پر مشتمل اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع والی مبارک زندگی کہ اللہ کے محبوب
کہ زندگی کا ہر شعبہ ہمارے لیے کیسے بہترین نمونہ ہے، اور اصحاب محمد کی مقدس جماعت حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سنتوں اور طریقوں پر کیسے اپنی جانوں کو فدا کرتے، نچھاور کرتے۔ قرآن مقدس کی ایک آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی جو آج کی گفتگو کا موضوع ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، سورۃ المائدہ 6 پارہ، کہ تحقیق آ چکا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور بھی و کتاب مبین، اور مضامین کو کھول کر بیان کرنے والی کتاب بھی۔ اس آیت مبارکہ میں نور سے مراد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نور ہے، پیارے حبیب کی پیاری سنت کا نور ہے، پیاری شریعت مطہرہ کا نور ہے، اور آپ کی رب تعالی کی طرف سے لائی ہوئی مقدس ہدایات کا نور مراد ہے۔ اور اسی طرح ذخیرہ احادیث جو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کو عطا فرمائی، ذخیرہ احادیث کا نور مراد ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، کہ بے شک میں محمد کو رب تعالیٰ نے قرآن بھی عطا کیا، ومثلہ معہ، اور اس قرآن کی مثل اور بھی بہت کچھ عطا فرمایا۔ اس سے مراد ذخیرہ احادیث ہے، یعنی قرآن کی آیات بھی اللہ کی طرف سے، معنی مفہوم جو ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، اور احادیث مبارکہ کا معنی مفہوم اللہ کی طرف سے، اور الفاظ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو اس آیت مبارکہ میں آپ کی تعلیمات کا نور اور کتاب مبین قرآن مقدس، دونوں چیزوں کو رب تعالیٰ نے ساتھ ساتھ ذکر فرمایا، یعنی حدیث پاک اور قرآن پاک کا ساتھ ساتھ ذکر فرمایا، جس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے اگر کوئی شخص قرآن شریف پر چلنا چاہتا ہے، قرآن شریف کو سمجھنا چاہتا ہے، تو حدیث مبارکہ کی روشنی کے ساتھ ساتھ اس نے سمجھنا ہوگا۔ ایک ہاتھ میں قرآن شریف ہے تو دوسرے ہاتھ میں تعلیمات کی روشنی، آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کے نور کو ذخیرہ احادیث کی روشنی کے ساتھ قرآن شریف کی آیات کو سمجھنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن شریف کو کہے کہ میں سمجھ لوں گا بغیر ذخیرہ احادیث کے۔ دونوں چیزیں آپس کے اندر لازم ملزوم ہیں۔ گویا کہ قرآن شریف کی جن آیات میں اجمال ہے،
جن آیات میں ابہام ہے، پیغمبر علیہ السلام کی احادیث کے ذریعے ان آیات کی تفصیل اور روشنی جو ہے وہ موجود ہے۔ تو یہ چوٹ ہے اس فرقے پر جو کہتا ہے کہ میں قرآن شریف کو خود ہی سمجھ لوں گا، مجھے احادیث کی ضرورت نہیں۔ نہیں، قرآن بھی اللہ کی طرف سے اور احادیث مبارکہ جو ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، بس فرق اتنا ہے کہ قرآن کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے اور معنی مفہوم بھی اللہ کی طرف سے، اور احادیث کا مفہوم اللہ کی طرف سے، اور الفاظ عربی زبان میں خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اور حضور کریم علیہ السلام کی مبارک زندگی جو ہے، آپ کی زندگی کا ہر شعبہ ہم مسلمانوں کے لیے بہترین اور جامع قسم کا نمونہ ہے۔ مثلا اگر آپ باپ ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے باپ کا کیا کام تھا۔ اگر آپ شوہر ہیں تو شوہر ہونے کی حیثیت سے حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہما کے شوہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ آپ کا کیا کردار تھا اور آپ کا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیا سلوک تھا۔ اور اسی طرح اگر آپ مزدور ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ سرزمین عرب میں پیغمبر علیہ السلام نے اہل مکہ کی ایک ایک ٹکے پر بکریاں چرائی، آپ مزدور کیسے تھے۔ اور اسی طرح اگر آپ تاجر ہیں تو دیکھنا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے ملک شام میں تجارت کیسے کی۔ اور اگر آپ حاکم ہیں تو حاکم ہونے کی حیثیت سے یہ دیکھنا ہے کہ حاکم مدینہ کا اپنی رعایا کے ساتھ کیا سلوک تھا۔ الغرض زندگی کے جس شعبے میں آپ ہیں اسی شعبے میں پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات مل جاتی ہیں۔ کوئی ایسا شعبہ نہیں جس میں آپ کی ہدایات اور تعلیمات کا نور جو ہے وہ ہمیں حاصل نہ ہو، آپ کی ہدایات اور آپ کی تعلیمات کا نور جو ہے وہ ہمیں نہ ملے، یعنی کوئی کسی قسم کی مشکل جو ہے نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرمایا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، البتہ تحقیق اللہ کا رسول جو ہے اس کی ساری زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس محبوب کی زندگی کو دیکھ کر تم چلتے رہو، تمہارا چلنا جو ہے انتہائی آسان سے آسان ترین ہو جائے گا۔ صحابہ کرام کی زندگی کو جس وقت ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام ہر آن اور ہر لمحہ ان لوگوں کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ ہم کسی طریقے سے آپ کی اتباع کریں، آپ کی اتباع و اطاعت ہم کریں، تاکہ ہماری زندگی کا ایک منٹ اور ایک لمحہ بھی پیغمبر علیہ السلام کی اتباع اور اطاعت سے خالی نہ ہو۔ چنانچہ حدیث پاک میں ارشاد ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنے گھر سے جمعے والے دن جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے نکلے، اور اللہ کے محبوب مسجد نبوی کے منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ مسجد میں آ کر دائیں بائیں کناروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، جس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو متکلم کلام کرنے والا ہے اس کا ذہن بھی تشویشناک ہو جاتا ہے، اور جو سامعین سننے والے ہیں ان کا ذہن جو ہے وہ بھی منتشر ہو جاتا ہے۔
تو راستے میں اور کناروں میں کھڑے ہونے کا کوئی معنی نہیں، یا آدمی جلسہ گاہ مسجد حال میں آ کر بیٹھ جائے، متکلم کے کلام کو سنے، اور اگر بیٹھنا نہیں تو پھر باہر والا راستہ ہے۔ دو ہی طریقے ہیں۔ تو حضور کریم علیہ السلام مسجد نبوی کے منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے نماز جمعے کی غرض کے لیے نکلے، ابھی یہ راستے میں ہیں، سڑک پر ہیں، تو اللہ کے محبوب نے مسجد میں جو لوگ کھڑے ہیں ان سے فرمایا اجلسو علی مکانکم، اپنی جگہوں پر بیٹھ جاؤ۔ یہ صحابی جو راستے میں ہے، ان کے کان کے اندر جس وقت آواز پڑی تو وہیں بیٹھ گئے، وہیں سڑک پر بیٹھ گئے۔ اور بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ملاقات ہوئی، حضور نے ان سے پوچھا کہ آپ باہر کیوں بیٹھ گئے؟ میرا مقصود تو وہ لوگ تھے جو مسجد کے اندر کناروں پر کھڑے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی اتباع دیکھیے، فرماتے ہیں اللہ کے محبوب جب آپ کا سچا فرمان میرے کان کے اندر پڑا کہ بیٹھ جاؤ، تو میری طاقت اور مجال کیا ہو سکتی ہے کہ میں آپ کے فرمان کی مخالفت کرتا ہوا ایک قدم بھی آگے اٹھاؤں۔ اسی مقام پر بیٹھ گئے۔ یہ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی اتباع تھی، جن کے دل میں پیارے حبیب کی محبت بھی تھی اور اتباع کا جذبہ بھی تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ارشاد ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے مسجد نبوی سے کچھ فاصلے پر ایک مکان جو ہے خریدا، اور اسی مکان کے اندر مقیم ہوئے، اسی مکان کے اندر رہنے لگے۔ مکان ایسا جو مسجد نبوی سے کچھ فاصلے پر ہے، کچھ دور ہے۔ اب پریشان بھی ہے کہ مسجد نبوی کے قریب ہوتا، روزانہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی، آپ جن جن نمازوں کے بعد واعظ و نصیحت کی باتیں، ہدایات اور تعلیمات کا نور سناتے ہیں وہ میرے کان میں پڑتا رہتا۔ پریشان بھی ہے، لیکن دور مکان ہونے کی وجہ سے روزانہ آنا جو ہے یہ بھی مشکل ہے۔ تو ان کے ساتھ ایک اور ساتھی بھی تھے، ایک اور صاحب بھی تھے، ان سے یہ کہنے لگے کہ بھائی ہم اپنی ڈیوٹیاں لگاتے ہیں، ہم اپنی باریاں مقرر کرتے ہیں، ایک دن مسجد نبوی میں آپ جایا کرو اور ایک دن مسجد نبوی کے اندر میں جاؤں گا، اور اللہ کے محبوب نے جو باتیں بتائی ہوگی اگر آپ سنیں تو آپ مجھے آ کر بتائیں، اور اگر میں سنوں گا تو میں آپ کو آ کر بتاؤں گا، تاکہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت، کوئی بتایا ہوا طریقہ، کوئی نصیحت، کوئی واعظ ایسا نہ ہو جو ہم سے رہ جائے۔ تو ہر لمحہ ان کی یہی کوشش ہوتی تھی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جس وقت شرائط طے کرنے کے لیے اور مذاکرات کرنے کے لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو ایلچی بنا کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ کیا گیا، وہاں مکہ میں یہ اپنے چچا زاد بھائی کے پاس جا کر مقیم ہوئے اور ان کے پاس رات گزاری، اور دوسرے دن مشرکین اور کفار کے ساتھ جا کر مذاکرات کرنے کی جب باری آئی تو گھر سے یہ دونوں نکلنے لگے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی اتباع کا یہ عالم ہے کہ اپنی چادر، اپنی تہ بند جو ہے وہ اپنی پنڈلی، نصف پنڈلی تک انہوں نے اوپر کی ہوئی ہے، لٹکائی ہوئی ہے۔ تو چچا زاد جو ہے وہ کہنے لگا حضرت بات یہ ہے کہ آپ یہاں صلح کے لیے اور صلح کی شرائط اور مذاکرات کے لیے تشریف لائے ہیں، اور عربوں کا معمول ہے اپنی شلوار، اپنا پجامہ، اپنی لنگی، اپنی چادر اپنے ٹخنے سے نیچے لٹکا کر رکھتے ہیں۔ جتنا کپڑا نیچے لٹکا ہوا ہوگا عربوں کے اندر اتنا ہی وہ آدمی ذی شرافت
اور ذی عزت شمار ہوگا، اس لیے ان کے ساتھ جا کر مذاکرات کرنے ہیں۔ اے عثمان بن عفان، آپ اپنی چادر اور تہ بند کو آدھی پنڈلی تک نہ رکھیں بلکہ ٹخنے سے نیچے کر لیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے جواب دیا، فرمانے لگے لا ہاکذا عزرت صاحبنا صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں ہرگز نہیں، ایسا میں نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ازار بند تہ بند اسی طرح ہوتا تھا، آدھی پنڈلی تک، جیسے میں نے اپنے محبوب کو دیکھا ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی میں اپنے محبوب کی سنت اور شباہت کی مخالفت نہیں کر سکتا، چاہے اہل عرب، چاہے مشرکین، چاہے کفار مجھے ذی شرافت سمجھے یا میری تحقیر کرے، تو اتباع سنت ہی کے اندر میری عزت ہے۔ سنت کو چھوڑ کر اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں عزت تلاش کروں تو وہ عزت تلاش کر نہیں سکتا۔ یہ صحابہ کرام کا عمل تھا کہ پھر اللہ رب العزت جل جلالہ نے صحابہ کرام کو پوری دنیا کے اندر کیسے چمکایا۔ صحابہ کرام نے اپنے محبوب کے طریقے کو لیا، اپنے محبوب کی سنت کو لیا، پھر اس سنت اور طریقے میں اپنے محبوب کی اتباع کی، جیسا کہ قرآن شریف کی آیت ہے ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا محبوب جو کچھ تمہیں عطا کرے اس کو لے لو، اور میرا محبوب جس چیز سے تمہیں منع کرے باز رکھے اس سے منع ہو جاؤ، رک جاؤ۔ گویا کہ ان آیات کا عملی نمونہ، عملی مصداق اور عملی تفسیر تھے تو صحابہ کرام تھے، ذرا برابر بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ ایک صحابی جن کا نام حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جو فاتح ایران کے لقب سے مشہور ہوتے ہیں، اور دوسرے صحابی جن کا نام حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یہ دونوں صحابی جس وقت کسریٰ کے ایوان کے اندر پہنچے، ابھی کسریٰ کا دربار جو ہے اس سے باہر یہ دونوں صحابی کھڑے ہیں، باہر کھڑے ہیں، مذاکرات کے لیے اندر جانا چاہتے ہیں۔ ظاہری بات ہے دونوں صحابہ سفر سے واپس آ رہے تھے اور ہاتھوں کے اندر تلواریں تھی، اور سفر کی آثار ان کے بدنوں پر اور ان کے کپڑوں پر ظاہر تھے۔ جس وقت وہاں دربان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تو دربان کو کہتے ہیں کہ ہم کسریٰ کے ایوان کے اندر جانا چاہتے ہیں اور کسریٰ کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہیں۔ تو دربان آگے سے کہنے لگا کہ بھائی یہ شاہی جبہ ہے جو میں اندر سے لایا ہوں، خوبصورت ہے اور خوشبو کے ساتھ معطر ہے، اس شاہی جبے کو آپ نے پہننا ہوگا، پھر ایران کسریٰ کے ساتھ آپ نے ملاقات کرنی ہوگی۔ یہ پھٹا پرانا لباس، پھٹے پرانے کپڑوں کے اندر بادشاہ کسریٰ کے ساتھ آپ کی ملاقات نہیں ہو سکتی۔ تو ان دونوں صحابہ کرام نے سب سے پہلے شاہی جبے کو ٹھکرایا، فرمانے لگے کہ ہمیں ایسے جبے کی کوئی ضرورت نہیں جو عیسائی غیر مسلم بادشاہ اپنے جسم اور بدن پر اس کو استعمال کرتا ہے۔ پھر یہ دربان جو ہے اندر گیا اور اندر بتا کر آیا کہ کچھ لوگ ایسے باہر آئے ہیں، اے بادشاہ سلامت آپ کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ تو جس وقت دربان باہر آیا اس وقت حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کے اندر جو تلوار ہے اس تلوار پر تو کپڑے لپیٹے ہوئے ہیں، اس تلوار پر تو قطریں جو ہیں وہ لپیٹی ہوئی ہیں، ٹاکیاں لپیٹی ہوئی ہیں، اور اس تلوار ان ٹاکیوں کو یہ اپنے ہاتھ کے ساتھ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ درست کر رہے ہیں۔ دربان کہنے لگا کہ اے حذیفہ بن یمان، اے ربیع بن عامر، سنو، تمہارے ہاتھ کے اندر یہ جو تلوار ہے اس تلوار کے اوپر تو کپڑے لپیٹے ہوئے ہیں اور تلوار جو ہے یہ تو ٹوٹی ہوئی ہے، اس تلوار کے ساتھ تم کیسے ایران فتح کرو گے؟ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اے دربان سن،
ابھی تو نے صرف یہ تلوار دیکھی ہے، اس تلوار کو جو چلانے والا بازو ہے وہ بازو تو نے نہیں دیکھا، اس تلوار کو چلانے والی ایمانی قوت، ایمانی حرارت اور اتباع سنت جو ہے وہ ابھی تک تو نے نہیں دیکھی۔ دربان کہنے لگا کہ وہ چلانے والا بازو بھی دکھا دو۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ جاؤ اپنے بادشاہ کو کہہ دو کہ جو تمہارے پاس بہترین مضبوط قسم کی ڈال ہے وہ بھی بھیج دے، اور تمہارے اندر جو ذی قوہ آدمی، ذی شباب طاقت والا اور جوان ہے اس کو بھی بھیج دو۔ چنانچہ اندر سے ایک ڈال بھی بھیجی گئی، ایک مضبوط نوجوان کو بھی بھیجا گیا۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ڈال لے کر اس آدمی کو میرے سامنے وار روکنے کے لیے کھڑا کر دو۔ جس وقت آدمی کو کھڑا کیا گیا، اب وہ ڈال اس کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اپنی اسی ٹوٹی ہوئی تلوار جس کے اوپر ٹاکیاں لپیٹی ہوئی تھی ایک وار کیا اور ڈال کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ دربان پھر اندر جا کر کہتا ہے کہ دو آدمی ہیں، ایک کا نام حذیفہ بن یمان ہے اور ایک کا نام ربیع بن عامر ہے، اور دونوں کہتے ہیں مدینہ طیبہ سے ہماری آمد ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع و سنہ ہے، اور صحابہ ہمیں کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم ایران فتح کرنے کے لیے آئے ہیں، واپس جانے کے لیے نہیں آئے۔ جس وقت اندر ان کو بلایا گیا اور ان کی آؤ بھگت کی گئی، ان کو بٹھایا گیا اور ان کے سامنے مختلف قسم کے کھانے جو ہیں وہ رکھے گئے۔ اب یہ صحابی حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ لقمہ اٹھا کر اپنے منہ کی طرف لے جانے لگے تو ایک لقمہ زمین پر گرتا ہے، لقمہ زمین پر گرا اور زمین سے اٹھا کر اس کو صاف کر کے کھانے لگے۔ ساتھ جو کوئی اور درباری بیٹھا تھا اس نے کونی مار کر اشارہ کیا کہ جانتے بھی ہو یہ دربار کسرا ہے، جانتے بھی ہو یہ تو دربار شاہی ہے، تمہاری یہاں توہین و تذلیل ہوگی، زمین سے لقمہ اٹھا کر کھانے والی قوم۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ جواب ارشاد فرماتے ہیں اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ میرے آقا نے، میرے محبوب نے ہمیں یہ بتایا ہے، ہمیں یہ سنت دی ہے، ہمیں یہ طریقہ اور سبق دیا ہے کہ جس وقت دوران طعام تمہارا کوئی لقمہ زمین پر گر جاتا ہے اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لو۔ جب میرے محبوب نے یہ طریقہ بتا دیا، ان بیوقوفوں کی وجہ سے یہ ہو نہیں سکتا کہ میں اپنے محبوب کا طریقہ اور سنت کو چھوڑ دوں۔ اس قدر وہ لوگ محبوب کی سنت کے شدائی تھے اور اپنی جانوں کو فدا کرنے والے تھے، اور ہر لمحہ بلمحہ ان کے دلوں میں پیارے حبیب کا ادب کامل اکمل اور مکمل طریقے سے تھا۔ جنگ احد کے اندر حضرت صحابی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں اور ہاتھ کے اندر تلوار ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کفار کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے بار بار تیروں کی بارش ہے، تیر آ رہے ہیں۔ اب ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام کا دفاع کرنا چاہتے ہیں، دفاع کے متعلق سوچ رہے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اگر میں اپنا سینہ کفار کی طرف کر کے کھڑا ہو جاتا ہوں تو میری کمر کے پیچھے رسول اللہ ہوگے، یہ آپ کی بے ادبی ہے، اور اگر یہ بے ادبی ہے پھر اس طرح نہیں کیا بلکہ اپنا سینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا اور اپنی پشت جو ہے وہ کفار کی طرف کی۔ جتنے تیر ادھر سے آ رہے ہیں ان سارے تیروں کو اپنی کمر پر لینے والے صحابی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اتباع سنت تعلیمات نبوی کے نور سے پھر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے اندر ایمانی غیرت کیسے پیدا کی، ان لوگوں کا ایمان کتنا مضبوط تھا۔ حدیقت الموت کے موقع پر یہی صحابی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کے اندر تلوار تھی اور 40,000 کا مقابلہ تن تنہا ابو دجانہ نے کیا۔ مقابلے کے اندر 40,000 کفار ہیں، 40,000 مشرکین ہیں،
صحابی ابو دجانہ اکیلا ہے، تن تنہا اپنی تلوار کے ساتھ 40,000 کا مقابلہ کرتا ہے۔ پیغمبر کے ساتھ جس وقت ملاقات ہوتی ہے، حضور نے پوچھا ابو دجانہ یہ بتا کہ تو نے اتنے افراد کا کیسے مقابلہ کیا؟ فرماتے ہیں حضرت میرے ہاتھ کے اندر تلوار تھی اور اللہ اکبر تکبیر کی آواز پڑتا ہوا میں جس وقت ان کے پیچھے بھاگتا تھا وہ بھیڑ بکریوں کی طرح آگے لگ کے بھاگتے رہے حتیٰ کہ سب کو میں نے شکست جو ہے دے دی۔ یہ صحابہ کو جو مقام ملا اور درجہ ملا فقط اتباع سنت کی وجہ سے تھا۔ آج مسلمان دنیا کے اندر اگر ذلیل ہوتا ہے، اگر خوار ہوتا ہے اور دوسری اقوام طاقت سے ڈرتا ہے، قوموں سے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان نے اپنے محبوب کے طریقے کو چھوڑ دیا۔ مسلمان اپنے محبوب کا طریقہ چھوڑ کر کہتا ہے کہ میں عزت مجھے مل جائے، ایسے قطعاً نہیں ہو سکتا۔ پگڑی کے اندر عزت ہے، ٹوپی کے اندر عزت ہے، لباس جو سنت ہے اس کے اندر عزت ہے، نماز جو سنت طریقہ ہے اس کے اندر عزت ہے۔ تو ہر شعبے کے اندر پیغمبر علیہ السلام نے چل کر مسلمان کو دکھایا اور بتایا کہ میرے کہنے کے مطابق میری زندگی کو اپنی زندگی بنا کر چلے گا تو پوری دنیا کے اندر تیرا مقام اور تیری عزت ہی عزت ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی سنت جس کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، محترم بزرگوں دوستو، ایک ایسی سنت یہی داڑھی والی سنت جو ہے، آج داڑھی والی سنت ایسی سنت ہے جس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ادنا سی سنت ہے، یہ معمولی سنت ہے، اس کو چھوٹا سمجھ کر داڑھی پر بلیڈ لگوا دیتے ہیں، اسرا لگا دیتے ہیں، اس کی ذرا برابر پرواہ نہیں کرتے، حالانکہ یہ سنت ایسی سنت ہے جو مسلمان کا خاص شعار ہے، مسلمان کی خاص پہچان ہے اور ایمانی نور ہے۔ اور اللہ رب العزت اور اللہ کے حبیب نے ایسی سنت کا مسلمان کو حکم دیا ہے۔ آج ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ داڑھی والی سنت جو ہے یہ عربوں کا رواج ہے، یہ عربوں کا رواج نہیں، اور نہیں اسی طرح مولویوں کی یہ ایجاد ہے۔ داڑھی والی سنت جو ہے نہ تو یہ عربوں کا رواج ہے اور نہ ہی علماء کرام مولویوں کی ایجاد ہے، اور نہ ہی داڑھی والی سنت کسی فرقے کی خاص علامت ہے۔ اگر داڑھی والی سنت جو ہے یہ سنت ہے تو یاد رکھیے تمام انبیاء کرام کی سنت ہے، تمام انبیاء کرام کی سنت۔ سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، ان کی سنت، حضرت نوح علیہ السلام آئے، ان کی سنت، حضرت ابراہیم تشریف لائے، ان کی سنت، حضرت اسماعیل تشریف لائے، ان کی سنت، حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، ان کی سنت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، ان کی سنت، اور خاتم النبیین سید الکونین سید الثقلین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کی سنت۔ تو داڑھی جو ہے ایک روایت کے مطابق 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے، اور دوسری روایت کے مطابق 2,24,000 پیغمبر تشریف لائے۔ تو اللہ رب العزت نے جتنے رسول بھیجے اور جتنے نبی بھیجے، خواہ وہ خاندانوں کی طرف تھے، خواہ وہ کنبے قبیلے کی طرف تھے، خواہ وہ مختلف قسم کی اقوام کی طرف تھے، اللہ رب العزت نے سب کو داڑھی دے کر بھیجا۔ کوئی ایسا رسول اور ایسا نبی روئے زمین پر نہیں آیا جس کی داڑھی نہ ہو۔ تو داڑھی جو ہے یہ صرف عربوں کا شعار، عربوں کا رواج نہیں، مولویوں کی ایجاد نہیں، کسی قوم کا شعار اور علامت نہیں۔ اگر داڑھی سنت ہے تو تمام انبیاء کی سنت ہے، تمام انبیاء کی سنت ہے۔ اگر قیامت والے دن اللہ کے محبوب نے قیامت والے دن اللہ کے محبوب نے ہم سے پوچھ لیا کہ آپ نے داڑھی والی سنت اپنے چہرے پر کیوں نہیں سجائی؟ کیا بیوی رکاوٹ تھی؟ کیا خاندان رکاوٹ تھا؟ کیا تیرا معاشرہ رکاوٹ تھا؟ کیا تیری جاب مزدوری رکاوٹ تھی؟ تو یاد رکھیے اگر نہ سنت سجائی اور ایسے عذروں کے بارے میں پوچھا گیا تو ہمارے پاس جواب نہ دارن کوئی کسی قسم کا جواب جو ہے نہیں ہوگا۔
اور سورۃ طٰہٰ 16واں پارہ اٹھا کر دیکھیے، یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت کوہ طور سے واپس تشریف لاتے ہیں اپنے بھائی ہارون کے پاس، اور بنی اسرائیل قوم جو ہے انہوں نے بچڑے کی عبادت اور پرستیں شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کے سر اور داڑھی کے بالوں کو پکڑا۔ ہارون کہتے ہیں یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، اے میری ماں کے بیٹے موسیٰ، میرے سر اور داڑھی کے بالوں کو پکڑ کر لوگوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کر۔ تو یہ آیت مبارکہ اس بات پر استدلال ہے کہ داڑھی جو ہے ان کی سنت کے مطابق ایک بلشت، ایک مٹھ تھی، اس سے کم نہیں۔ اور یہ یاد رکھیے کہ داڑھی کے فوائد اور برکات جو ہے وہ ہمیں کیا حاصل ہوتے ہیں۔ داڑھی کے فوائد اور برکات جو ہے وہ ہمیں کیا حاصل ہوتے ہیں۔ داڑھی ایک ایسی سنت ہے جس سے انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور داڑھی ایک ایسی سنت ہے جو اللہ رب العزت جل جلالہ کی مدد کو کھینچ کر لاتی ہے، اور داڑھی ایک ایسی سنت ہے جس سے انسان کا چہرہ ذی وجاہت، پرکشش، خوبصورت اور نورانی نظر آتا ہے۔ داڑھی پیارے حبیب کی ایک ایسی سنت ہے کہ گناہوں کی طرف جاتے ہوئے انسان کے دل میں شرم و حیا پیدا ہوتی ہے۔ یہ داڑھی صرف بال نہیں بلکہ اللہ اور اللہ کے محبوب کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ اور حدیث پاک میں ارشاد ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَعْفُ اللُّحَا وَخْلِفُ الْوَشَارِبْ خَالِفُ الْمُشْرِكِينَ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ اور اپنی مونچھوں کو پست رکھو، خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو۔ رواہ بخاری و مسلم۔ اور یہ بات بھی ذہن کے اندر رہے، ایک آدمی حج یا عمرے کے سفر کے لیے جاتا ہے، اللہ سب کو لے جائے۔ ایک آدمی زیارت حرمین شریفین کا سفر کرتا ہے، اتنا اس نے خرچ کیا، اور یہاں سے وہ مکہ مکرمہ تک پہنچا، اور مکہ وہ بستی ہے جو تمام بستیوں میں سے مقدس اور اعلیٰ بستی ہے، جس کو قرآن شریف ام القریٰ کے نام سے یاد کرتا ہے، ساری بستیوں کی ماں۔ پھر مکہ مکرمہ سے وہ مسجد حرام کے اندر انٹری ہوتا ہے، جس کا ذکر اب تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ پھر مسجد حرام کو کراس کر کے وہ طواف کے اندر اترتا ہے، پھر طواف کو کراس کر کے حجر اسود کے سامنے آ کر استلام کرتا ہے، استلام کرنے کے بعد پھر بیت اللہ شریف کو ہاتھ لگاتا ہے۔ اب یہ حاجی، یہ عامر جس نے اپنے ہاتھ کے اندر بیت اللہ شریف کعبے کا غلاف پکڑا ہے، یہ سارے گناہوں سے پاک ہے، مبرہ ہے، منزہ ہے، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ لیکن یاد رکھیے اگر داڑھی کترواتا ہے، داڑھی منڈواتا ہے، تو یہ شخص پھر بھی ایک گناہ کے اندر ملوث ہے۔ بیت اللہ شریف کا غلاف پکڑ کر کھڑا ہے، سارے گناہ مٹ گئے، لیکن داڑھی پر بلیڈ چلواتا ہے، ایک گناہ کے اندر پھر بھی ملوث ہے، تو یہ گویا کہ سخت قسم کی وعید ہے۔ اور اس دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے سب سے زیادہ خوبصورت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا، کہو بے شک سب سے زیادہ خوبصورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا، اور سب کے اخلاق سے بلند انک لعلی خلق عظیم، پیغمبر علیہ السلام کو اخلاق عطا فرمائے۔ اور نبوت اور رسالت یہ وہ نوکری ہے، یہ وہ منصب ہے جو ساری کائنات میں سے اعلیٰ افضل ہے، جو انسانوں کے لائق۔ تو اللہ رب العزت نے ساری انسانیت میں سے پیغمبر علیہ السلام کو نبوت اور رسالت والا منصب عطا فرمایا۔ جب آپ کو اتنا زیادہ خوبصورت بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث کیا، تو آپ کو داڑھی کے ساتھ خوبصورت بنایا یا بغیر داڑھی کے؟ داڑھی کے ساتھ۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ داڑھی انسان کی خوبصورتی ہے، داڑھی انسان کے چہرے پر نور کو لاتی ہے۔ اس لیے مسلمان آج سے یہ نیت کریں، اپنی داڑھیوں کو صاف نہیں کروائیں گے، اپنی داڑھیاں جو ہیں وہ رکھیں گے، اور داڑھی رکھ کر پھر اس پر فخر کریں گے۔ پیغمبر کی سنت
اپنے چہرے پر سجا کر پھر اس پر فخر کریں گے اور لوگوں سے نہیں بلکہ رب سے ڈریں گے، لوگوں سے نہیں بلکہ رب سے ڈریں گے اور ہمیشہ اپنے رب کو راضی رکھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ظاہری باطنی تمام سنتوں پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور داڑھی جیسی مبارک سنت پر ہمیں اس کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مبارک سنت کی برکت سے قیامت والے دن پیارے حبیب کی شفاعت کبریٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔